السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات و خواتین ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم حاضرین السامعین، جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورہ فاتح میں تمام اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے پیچھے چلیں، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں جن پر واقعی اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ جو سورہ آگے اللہ تعالی نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے سورہ نساء میں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں: ایک انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور انہی میں سے جس ہستی کا آج ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، انہی ہستی میں وہ لوگ ہیں، شامل ہیں اس ہستی میں جن پر واقعی اللہ تعالیٰ کے انعام ہوا ہے، اور وہ ہستی جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ کتنی بڑی بات ہے، آج ہمیں کسی کو علم نہیں ہے کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی، کتنا بھی بڑا اللہ کا جو ہے نا نیک بندہ ہو، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا سو فیصد کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ عثمان جنتی ہے، اور ہم سب کو یہ بتایا ہے، اور کس قدر عظیم لوگ ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں، یعنی کہ ایک داماد وہ ہوتا ہے جس پر بہت زیادہ اعتماد کی جاتی ہے، بھی بندہ اپنی لخت جگر بیٹی کو کسی کے حوالے کرتا ہے، اور پھر ایک نہیں دوسری بیٹی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نکاح میں دیا، جس کی وجہ سے ان کا لقب ذی النورین پڑا، یعنی دو نوروں والا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال سخاوت، یعنی وہ سخی میں بڑے مشہور ہیں سخاوت کے اندر، کہ بہت زیادہ مال سے انہوں نے اسلام کی مدد کی۔ اور اس وقت جب ایک یہودی جو ہے یہ اپنے کنویں کو بیچا کرتا تھا، پانی کو، اور بہت مہنگے داموں پہ تک بیچا کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے بشارت دی کہ کون اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے اور وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جسے بیر روما کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بڑا کارنامہ جو رہتی دنیا تک گویا کہ پوری امت مسلمہ پر احسان ہے، وہ ہے جامع القرآن۔ ان کا لقب ایک اور بڑا جامع، یعنی قرآن کریم کو جمع کرنے والے۔ آج جس گتوں میں کے درمیان اور ایک کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک متفقہ رسم الخط کے اندر موجود ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، یعنی اس سے پہلے قرآن کریم بکھرا ہوا تھا، الگ الگ لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا، جس میں اختلاف بھی ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے ایک ساتھ اس کو جمع کیا اور اس کو رائج کر دیا کہ یہی اصل قرآن کریم ہے، جس کو ترتیب سے جمع کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے نے جو ہے تیسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مشورے کے ساتھ امت مسلمہ کے آپ خلیفہ بنے، اور 12 سال تک آپ نے خلافت کی، اور اس کے اندر آپ نے بے شمار جو ہے اسلام کو فروغ دیا، اسلامی مملکت کو بہت زیادہ بڑھایا، اور آذربائیجان، آرمینیا تک اس امت مسلمہ تک کو لے کر گئے، اسلامی پرچم کو لہرایا، اور بے شمار اصلاحات کی۔ اور در حقیقت جب دشمن یہ سمجھ گئے کہ اب ہم مسلمانوں کا دو بدو ہو کر مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے سازشیں اور محاصرے اور اس طرح کے پروپیگنڈے کیے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جا الزامات لگائے، اور در حقیقت جب مسلمان کی اکثریت جو بلکہ زیادہ ہی مسلمان ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے تھے، تو وہیں پر باغیوں نے آ کر مدینے پر محاصرہ کیا، اور آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن پانی کھانا بند رکھا، انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، اور تمام حضرات صحابہ خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیتے رہے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم کو ختم کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مدینۃ الرسول، یعنی آپ علیہ السلام کے شہر میں خون ریزی کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ کس قدر والہانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، محبت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں روضہ رسول کے قریب جو ہے انہوں نے منع کر دیا کہ میں جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، اور اپنی جان دے دی اور مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرمائی، صبر کا دامن تھامے رکھا، اور آخر وقت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، جو آج بھی موجود ہے ترکی کے جو میوزیم گھر ہے اس کے اندر، وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قرآن موجود ہے، جہاں ان کی خون کی چھینٹیں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو در حقیقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت ہی المناک شہادت ہوئی ہے، اور بڑی دلخراش شہادت کے واقعات ہیں، آپ ان کو تفصیل سے پڑھ لیجئے گا۔ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بہت زیادہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے حیا ان کے اندر بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ میں کیوں نہ ان سے حیا کروں جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیے ان کی حیا کا عالم کیا ہوگا، اور حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے بہت بڑا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں صبر، حیا، قرآن سے محبت، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان دینا کہ ہمیں سبق ملتا ہے، اور ہمیں یہ سب سے بڑا پیغام ملتا ہے آج کے دور میں، جس میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مال و دولت حاصل کر لو، اقتدار حاصل کر لو، اور بڑا ایک نام مقام ہو جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی نہ دولت ہو سکتی ہے کسی کے پاس، نہ عزت ہو سکتی ہے، نہ اقتدار ہو سکتا ہے، اتنا بڑا اقتدار بھی کسی کے پاس نہیں، اتنی دولت کسی کے پاس نہیں۔ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو ان کی کئی جو ہے نا ایک حصے داروں پر کئی ٹنوں کے حساب سے سونا آیا ہے، ان کے جو ہے نا زیور اور جو مال تقسیم ہوا ہے وراثت کا، وہ کئی گنا زیادہ تقسیم ہوا۔ تو اتنی زیادہ دولت، عزت، شہرت اور دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملنا،
یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بری نہیں ہیں، عزت، دولت، شہرت، اقتدار، اگر یہ دین کی خدمت کے لیے ہوں، امت کی بھلائی کے لیے ہوں، قرآن کی عظمت کے لیے ہوں، تو یہ اس سے بہتر پھر کوئی چیز نہیں ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پیغام دے کر دنیا سے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ سے راضی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔